أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 کا کچھ حصہ آپ نے سنا۔ اللہ پاک نے اس کے اندر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں سب سے افضل ترین امت بنایا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن سکو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائیں۔ اس حصے کے اندر اللہ پاک نے افضل ترین امت کا ذکر فرمایا ہے، اور افضل ترین امت امت محمدیہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم افضل امت اس واسطے ہو کہ تم تمام انسانوں پر گواہ ہو، دنیا میں بھی گواہ ہو اور آخرت کے اندر بھی گواہ ہو۔ رحمت اور عذاب کے فرشتے تمہاری گواہی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ افضل ترین امت کو کہا جا رہا ہے رحمت اور عذاب کے فرشتے تمہاری گواہی کے مطابق عمل کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو صحابہ نے اس جنازے والے بندے کی تعریف کر دی کہ یہ بڑا اچھا بندہ تھا، یہ بڑا پرہیزگار بندہ تھا، یہ ایسا بندہ تھا، بڑا کامل بندہ تھا۔ نبی پاک نے فرمایا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس کی برے لفظوں میں مذمت بیان کی، پہلے والے میت کی تعریف کی، دوسرے والے کی برائی بیان کی۔ نبی پاک نے پھر فرمایا وجبت، اس کے لیے بھی واجب ہو۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ رہے ہیں واجبت، ما وجبت، کیا چیز واجب ہو گئی؟ پہلے جنازے پر بھی آپ نے کہا واجبت، دوسرے جنازے پر بھی آپ نے کہا اس کے لیے بھی واجب، اس کے لیے بھی واجب۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلے جنازے والے کے حق میں تم نے تعریف کی، تم نے اس کے اچھے لفظوں میں گواہی دی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ دوسرے جنازے والے کے بارے میں تم نے گواہی دی لیکن برائی کی، تم نے اس کی مذمت برائی والے لفظوں میں اس کے حق میں گواہی دی، وہ گواہی کا سلسلہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، افضل ترین امت تم اس لیے ہو کہ تم گواہ ہو، فرشتے تمہارے کہنے کے مطابق، تمہاری گواہی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام تم نے پہلے جنازے والے کے حق میں اچھے الفاظ کہے، اچھے کلمات کہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ، دوسری میت گزری تو تم نے برے الفاظ کہے تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ آخر میں فرمایا تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم جیسا کہو گے، جس کے بارے میں جیسا کہو گے تمہاری گواہی کو تسلیم کیا جائے گا۔ تو افضل ترین امت یہ اس لیے ہے، اللہ پاک نے اس آیت میں یہی فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم سارے ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ گواہ ہو۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مردے ہیں ان کے حق میں اچھی باتیں کہنی چاہیے، اچھے کلمات ان کے لیے بولنے چاہیے کہ ہمارے اچھے کلمات بولنے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ان کے حق میں بھلا ہو سکتا ہے، ان کے حق میں بہتری ہو سکتی ہے۔ جو مر گیا، اب اس کے حق میں اچھے کلمات ہی بولنے چاہیے۔ یہ امت گواہ ہے، یہ اس دنیا میں ان کی گواہی ہے، آخرت میں بھی ان کی گواہی چلے گی۔ امت محمدیہ کی گواہی آخرت میں بھی چلے گی، اور آخرت میں بھی اس گواہی کو مانا جائے گا
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کفار سے پوچھے گا، کافروں سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس میرے ڈرانے والے اور احکام پہنچانے والے لوگ تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہیں تبلیغ کرنے کے لیے میں نے چند مخصوص لوگ یعنی انبیاء تمہارے زمانے میں تمہاری طرف بھیجے تھے، وہ تمہیں سمجھاتے تھے، کیا وہ تمہارے پاس احکام پہنچانے کے لیے نہیں آئے تھے؟ تو کافر آگے سے انکار کریں گے اور کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا۔ اللہ پاک انبیاء کرام سے پوچھے گا تو انبیاء کرام آگے سے کہیں گے یا اللہ یہ جھوٹ لوگ بول رہے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی تھی، ہم نے انہیں سمجھایا تھا، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ پاک پھر پوچھے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ کافروں کے اوپر اپنی حجت پیش کرو، دلیل پیش کرو، گواہ پیش کرو۔ تو پھر وہ انبیاء کہیں گے کہ ہمارے گواہ امت محمدیہ ہے، ہمارے گواہ امت محمدیہ، یہ آخری امت ہمارے حق میں گواہی دے گی کہ ہم نے ان کو تبلیغ کی تھی، ان کو سمجھایا تھا، اللہ کے جو حکم تھے ہم نے ان لوگوں تک پہنچائے تھے۔ وہ سارے انبیاء یہی کہیں گے۔ تو جب وہ لوگ یہ کافر یہ بات سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ امت محمدیہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں، یہ تو ہمارے بعد میں آئے ہیں، ہم تو ان سے پہلے کے تھے، تو یہ جو ہے وہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو پھر جو ہے وہ امت محمدیہ سے اللہ پاک پوچھے گا تو امت محمدیہ جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے جو انبیاء تھے انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو تبلیغ کی، انہیں سمجھایا، اللہ کے حکم جو ہے وہ ان تک پہنچائے۔ تمہیں کیسے پتہ؟ وہ امت محمدیہ آگے سے کہیں گے کہ اللہ نے ہماری طرف اپنا پیارا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، قرآن پاک کو نازل کیا، ان سب چیزوں کو ہم نے پڑھا، ہم نے سنا، ہم نے قطعی اور یقینی طور پر یہ بات جان لی کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے کامل طریقے سے فرض تبلیغ کو ادا کیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت کے بارے میں دریافت کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام سے اپنی ہی امت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تصدیق فرمائیں گے کہ میری امت نے انبیاء کے بارے میں جو کہا درست کہا، تو اس طریقے سے یہ افضل ترین امت ہے۔ ایک تو اس وجہ سے بھی کہ اس کے جو نبی ہیں وہ افضل الامام، افضل نبی ہیں، جب نبی افضل ہے تو ان کی امت بھی افضل ہوگی، وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے۔ یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ یہ امت گواہ ہے، دنیا کے اندر بھی جس کے حق میں گواہی دے دے تو اسی طرح ہو جاتا ہے، فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی یہ جو افضل ترین امت ہے یہ گواہی دیں گے انبیاء کے حق میں، انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے کہ یا اللہ ان انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو تبلیغ کی تھی، پھر ان کی گواہی کو جو ہے وہ مان لیا جائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگو، امت محمدیہ سے کہا کہ ہم نے تمہیں امتاً وسطاً یہاں پہ توسط کے معنی میں نہیں، یعنی درمیان والے معنی میں نہیں، یہاں پہ افضل کے معنی میں ہے کہ ہم نے تمہیں افضل ترین امت بنایا ہے کیونکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول بھی تمہارے اوپر گواہی دیں گے۔ قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر ایک امتی کے متعلق گواہی دیں گے، اور یہ تفسیر کے اندر موجود ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ ہر نبی کو ان کی امت کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے تاکہ روز قیامت وہ نبی اپنے امتیوں پر گواہی دے سکے، اور چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سب امتوں کو عام ہوگی، اس لیے حضور تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہے۔ یعنی میرے حق میں گواہی، آپ کے حق میں گواہی، اس کے حق میں گواہی، اس کے حق میں گواہی وہی دے سکتا ہے جو میرے بارے میں، اس کے بارے میں، آپ کے بارے میں جانتا ہو تو وہی گواہی دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب نبی امتی کے احوال سے، امتی کے اقوال سے، امتی کے افعال سے باخبر ہوتا ہے، تبھی تو وہ گواہی دے گا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تمہارے اوپر گواہی دے گا، تمہارے بارے میں گواہی دے گا۔
معلوم ہوا کہ جو نبی ہوتا ہے